بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بی اے پارٹ 1 سورۃ بقرہ کے آخری 2 رکوع ہمارے الحمدللہ ختم ہو گئے ہیں، اور سورۃ بقرہ میں جو 21 سے لے کے 40 تک رکوع کے آپ بی اے کے پارٹ 1 کے آپ کے سلیبس میں ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو اہم ٹاپکس ہیں وہ ان میں سب سے پہلا ٹاپک ہے حرمتیں خمر اور میسر۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ بقرہ پڑھی تھی تو یہ آیات آئی تھیں، اور یہ مین ٹاپک تھا معاشرتی خرابیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے سورۃ بقرہ میں کہ شراب اور جوا دونوں ہی حرام ہیں، حرام کر دیے گئے ہیں۔ حرمت ہے یعنی انسان یہ کام نہیں کر سکتے۔ حرمت اور حرام کردہ کام کون سے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے منع ہے، ممنوع ہے۔ تو حرمت حرام سے ہے، تو نہ کیے جانے والے کام جو اللہ کے ناپسندیدہ کام ہے۔ تو خمر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی میننگ ہے پردہ ڈال دینا، خمار، ڈھانپ دینا۔ تو عام مفہوم میں اس سے مراد شراب لی جاتی ہے، لیکوڈ، وہ لیکوڈ جو کہ نشہ پیدا کرے اور انسانی دماغ، ذہن کو خمار دے دے، یعنی کہ پردہ آ جائے، یعنی بندہ اپنی سینسز میں ہی نہ رہے کہ اس کا دماغ اور وہ خود کیا کہہ رہا ہے، یعنی جو وہ بول رہا ہے اس میں اور دماغ میں، سوچ سمجھ میں درمیان میں پردہ آ جاتا ہے۔ تو اب اس چیز کو اسلامک لاز کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف یہ مشروب پینے والی وہ لیکوڈ نہیں مراد جو نشہ لائے، بلکہ ہر وہ چیز، چاہے وہ سالڈ ہے، چاہے وہ سیمی سالڈ ہے، چاہے وہ لیکوڈ ہے، ہر وہ چیز جو نشہ لے آئے گی اور خمار لائے گی، یعنی کہ انسان جو بول رہا ہے اور جو سمجھتا ہے، سوچتا ہے، اس میں پردہ آ گیا درمیان میں، اسے کوئی کنٹرول نہیں ہے اب اپنے اوپر، تو وہ چیز جو ہے وہ خمر میں ہی شامل ہوگی اور حرام ہے۔ تو قدیم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی اس ٹائپ کے مختلف نشہ آور چیزیں آئیں گی وہ سب اس ضمن میں آئیں گی اسی کے تحت۔ تو قرآن پاک کی جو سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ 219 ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما۔ آپ کو یاد آ گئی ہوگی یہ آیت، ہم نے یہ آیت 219 مبارکہ پڑھی تھی۔ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہہ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی لوگ شراب کے بارے میں، عن الخمر یعنی شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ کل یہ سنگولر کے لیے ہے، کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فیہما ان دونوں میں، یعنی خمر اور میسر، شراب اور جوا دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیرن کون سا گناہ ہے؟ کبیرن و منافع للناس، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں ہمارے لیے بڑا منافع ہے، یعنی جو اس کا بزنس کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو اس کو کھاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا نفع ہے، ہم بڑے اس سے سکون اور فائدے حاصل کر لیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ النَّفْعِهِمَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جو ان کا گناہ ہے نا دونوں کا، وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے اس ٹاپک کے گرد گھوم رہی ہیں، تو آپ یہاں پہ جو ٹاپک آپ کی کتابوں میں ہے وہ اس پیٹرن پہ نہیں ہے، لیکن جو میں آپ کو پیٹرن بتانے لگی ہوں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ کو ایگزامپل امتحان میں آتا ہے کہ
حرمت خمر و میسر پر نوٹ لکھیں، اور وہ عام طور پہ 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یہ جو آیت مبارکہ 219 جو سورۃ بقرہ، کیونکہ آپ نے سورۃ بقرہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، جنرل ٹاپک نہیں ہے، یہ آپ کا سبجیکٹ قرآن ہے، قرآن کا حوالہ سب سے اہم ہے۔ تو ٹاپ پہ آپ سورۃ بقرہ آیت نمبر 219 لکھیں گے، اور بریکٹ میں آپ نیچے ترجمہ لکھ دیں گے، کیونکہ عربی لکھیں گے تو اس میں آپ کو غلطی ہونے کا احتمال ہے، تو ایگزامینر کو بھی غصہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آئے گا۔ تو یہ بڑی غلط بات ہو جائے گی کہ آپ قرآن پاک کی آیت غلط لکھ رہے ہیں۔ اس لیے ترجمہ آپ بہت اچھی طرح تیار کر کے بریکٹ میں ترجمہ لکھیں گے، اور پھر بریکٹ میں آپ ترجمہ دے دیں گے۔ پہلے شروع میں ترجمے کا لفظ لکھیں گے، پھر بریکٹ دے دیں گے، اور ساتھ اندر ترجمہ لکھ دیں گے اس آیت مبارکہ کا، اور اوپر آپ نے حوالہ دے دیا، یہ سورۃ بقرہ کی 219 نمبر کی آیت ہے۔ دیٹس اینڈ، یہ آپ کا ٹاپک ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے نیچے حرمت خمر اور میسر پھر مارکر سے ٹاپک لکھیں گے۔ اب آپ ٹاپک سٹارٹ کرنے لگیں۔ اوپر آپ نے بتا دیا کہ ہم سورۃ بقرہ کے حوالے سے کام کرنے لگے ہیں، تو نیچے اب آپ خمر کی لغوی میننگ بتائیں گے عربک پوائنٹ آف ویو سے، کہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ پھر آپ میسر کے لغوی معنی بتائیں گے، اور لغوی اور اصطلاحی میننگ بتائیں گے، اور پھر آپ ان دونوں کا تھوڑا سا سیاق و سباق بتا دیں گے کہ عربوں میں یہ دونوں برائیاں عام تھیں، عربوں میں اور بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہر طرف روم کیا، مصر کیا، ایران کیا، پوری دنیا میں جو ہے وہ جہالت، گمراہی اور برائی کا راج تھا۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہ چیز بڑی، عرب بھی اس کے بڑے رسیہ تھے، اور دونوں برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، اور جوا بھی کھیلتے تھے، وہ اسے پیشہ گردانتے تھے کہ یہ ہمارا ذریعہ روزگار ہے، اور بڑا فخر کرتے تھے اس پہ۔ اور اسی طرح شراب بھی ظاہری سی بات ہے، جب لوگ پیتے تھے تو جو بناتے تھے وہ ان کا فخریہ کاروبار تھا، کہ فخر سے کہتے تھے ہم شراب بناتے ہیں۔ تو مقصد یہ دونوں ممنوع کاروبار بڑے عام تھے اور ناپسندیدہ، اور ان سے جڑی ہوئی بہت سی برائیاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح دین اسلام ایک مکمل دین ہے قیامت تک کے لیے، اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ چھوٹی بڑی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو یہ دونوں بھی برائیوں کو بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے فرمایا، کلو مسکرن خمر و کلو مسکرن حرام، کہ ہر نشہ لانے والی چیز جو ہے وہ خمار ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، قرآن پاک کی تشریح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور ان کی تشریح سے آگے آئمہ مدد لیں گے۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ سالڈ، سیمی سالڈ، لیکوڈ، تمام وہ چیزیں جو خمار لے آئیں وہ قیامت تک کے لیے کسی بھی فارم میں ہوں گی وہ حرام ہو جائیں گی۔ ہیروئن ہے، چرس ہے، بھانگ ہے، افیم ہے، اور بھی کئی فارمز ہیں، تو یہ نعوذ باللہ یہ سب حرام ہوں گی۔ اور ہم یہ بتائیں گے کہ آپ اس کو لکھیں گے، جب آپ نے سیاق و سباق بتا دیا، معنی اور مفہوم بتا دیے، سیاق بتانے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ شراب کی اللہ تعالیٰ نے پھر حرمت جو ہے وہ انسانی کیا اسے کہتے ہیں، مزاج اور صلاحیتیں اور ان کے مطابق مد نظر رکھتے ہوئے حرام ہونے کا اعلان کیا ہے، کہ یعنی اس انسان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ انسان بیسیکلی بڑا کمزور ہے، تو وہ بنتا تو طاقتور ہے نا، ہے کمزور۔ اب وہ اس طرح کہ اگر ایک بندہ ایک بری چیز کی اسے لت پڑ گئی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو وہ پھر اسے یکدم کہہ دیا جائے کہ وہ یہ چیز چھوڑ دے، تو وہ تو مارنے مرنے پہ تل آئے گا،
اور بڑا فساد کرے گا، اور وہ اس کے کیونکہ اعصاب پہ سوار ہے تو وہ اس کو چھوڑنے، جو اسے یہ کہے گا اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، تو اس طرح یہ فساد کی طرف بات چلی جائے گی۔ تو اس چیز کو، انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سٹیپس میں، یہ جو آپ ٹاپک پڑھیں گے، میرے پاس جو بک ہے میں اس میں بھی دیکھ رہی ہوں، شراب کی حرمت کے پہلے ہم شراب کی خمر ہے نا، پہلے ہم نے جنرل بات کر لی، لغوی اصطلاحی میننگ بتا دیے، جنرل آیت آ گئی 219، پھر ٹاپک اکٹھا لکھ دیا حرمت خمر و میسر، دونوں کے نیچے لغوی اصطلاحی میننگ بتا دیے، پھر ہم نے عربوں کا اور پوری دنیا کا پس منظر بتا دیا کہ یہ دونوں چیزیں کتنی عام تھیں، اور ان کتنی عام تھیں معاشرے میں، اور اتنی اس سے برائیاں پھیل رہی تھیں، اور یہ بہت ہی برے اثرات تھے اس کے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے جو ہے وہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا، اور ان کو یہ جو ایڈکشن تھی، نشہ لگا ہوا تھا، اگر کسی نشہ آور کو، ایڈکٹڈ پرسن کو فوراً کوئی چیز کہہ دی جائے تو وہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے ترک کرنا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پریپیئر کیا، ان کے مائنڈ کو مطلب اس طرح قائل کیا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ مراحل آئیں گے، شراب کی حرمت کے مراحل آئیں گے۔ اب ہم صرف شراب کی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ وقفوں سے بات کی ہے۔ پہلا حکم تو یہ آیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو آپ بتا دیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اور اس کا گناہ ہے۔ تو دوسرا حکم کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سورۃ نساء میں۔ پھر اگلا سٹیپ کیا آیا؟ پہلے لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر لیا، انہیں شراب اور جوئے کی برائی کا بتا دیا کہ کیا اس کا ہے گناہ اور کس درجے کا وہ گناہ ہے، اور اس کے بعد بتا دیا تھوڑے عرصے بعد سورہ نساء میں کہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جب تم نماز پڑھو تو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جانا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، سکارا کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ خمر کی بات نہیں ہے، شراب کی بات نہیں ہے، سکارا کی بات ہے۔ سکارا ہوتا ہے جب بندہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے کہہ دیا۔ اب دوسرا سٹیپ تھا کہ ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا۔ اب تیسرا سٹیپ کیا آیا کہ سورۃ مائدہ میں 90 سے 91 تک لمبی آیت ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا، بت اور پانسے کے تیر پلید اور شیطانی کام ہے، پس ان سے باز آ جاؤ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیں، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دیں۔ تو کیا تم اب ان دونوں سے رک جاؤ گے؟ تو احادیث میں آیا کہ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ تو یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس کے بعد شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ اب ایک اور سٹیپ ہے کہ اس کے بعد پھر آگے جا کے بتا دیا کہ جو شراب پیے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ آہستہ، یعنی ایک دفعہ انہیں منع کر دیا، انہوں نے پرومس کر لیا، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی پھر دوبارہ ایسے کرے گا تو پھر اسے قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ تو یہ سٹیپس تھے۔ تو آپ شراب نوشی کے اگر نقصانات کی بات کریں گے، یا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پوائنٹس کس طرح بہتر سے بہتر طریقے سے لانے ہیں، آپ صرف ابھی پہلے جرنل کرنے کے بعد شراب کی بات کر رہے ہیں تو شراب کے نقصانات لے آئیں کہ معاشرتی اعتبار سے بڑے نقصانات ہیں، معاشی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یعنی صحت کے اعتبار سے میڈیکل کی روح سے صحت بڑی خراب ہو جاتی ہے، اور انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے ایسا شخص جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ برا ثابت ہوتا ہے، ان کے لیے ذہنی اذیت اور کوفت کا باعث بنتا ہے، اور امن کے خلاف وہ جاتا ہے، پرامن نہیں ہوتا،
اور دنگا فساد اور اس طرح لوگوں کو پریشان رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ پیسہ لگتا ہے اس پہ، شراب مفت تو نہیں ملے گی، تو معاشی نقصان بھی ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بیماریاں اسے آ جائیں گی شراب پینے کی وجہ سے، جو کہ ہم نے پہلے بات کی ہے صحت کے حوالے سے، پھر اس پہ بڑے پیسے لگیں گے۔ تو پہلے بھی شراب پہ پیسے لگیں گے، پھر وہ اس کے جو نقصانات ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے پیسے لگیں گے۔ تو دینی نقصان الگ ہوگا، انسان ذکر الہی، اللہ کے ذکر اور باقی نیکیوں سے دور ہو جائے گا، اور لوگ اس سے دور ہو جائیں گے، تو وہ تو ایک معاشرے کا بیکار عضو بن کے رہ گیا، کسی کام کا نہیں، نہ اپنے کسی کام کا، نہ دوسروں کے کسی کام کا، نہ اللہ کے لیے وہ پسندیدہ ہے۔ تو سارے معاملات تو دین سے ریلیٹڈ ہیں، تو اگر آپ بندوں کے کام نیکی کے کر رہے ہیں تو وہ بھی دین کے کام ہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے دین اسلام میں کہ میری عبادت کرنی ہے تو ساتھ بندوں کی خدمت کرنی ہے، تو ایسا نشہ کرنے والا شخص تو کچھ بھی کام نہیں کرے گا۔ تو اسی علاوہ شراب نوشی کی سزا بھی ہے 80 کوڑے۔ تو اس طرح یہ کہ یہ شراب نوشی کے بارے میں پھر آپ بتائیں، تو پھر اس کے بعد خمر کے بارے میں میسر کے بارے میں بتا دیں۔ تو جب اب میسر، کیونکہ ہم پیچھے تو جنرلی بات کر ہی چکے ہیں، تو میسر کے بارے میں بھی آپ یہ بتائیں گے جو جوئے کی حرمت ہے وہ یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے یہ ایک بہت زیادہ نقصان دہ بزنس ہے، یعنی کہ اس میں انسان کچھ بھی نہیں کرے گا محنت، اور بیٹھا بیٹھا پانسے کے تیر اور اس طرح شطرنج میں جوا لگا لو، لاٹری کر لو، سٹے بازی کر لو، گھڑ سواری پہ لگا لو، کسی بھی چیز پہ آپ لگا لیں، آپ لوڈو کھیلنے پہ لگا لیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اونٹوں کے دوڑیں لگانے، مطلب ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ کوئی بھی شرط لگا لیں، ہارنے والا اسے پیسے دے اور دوسرے والا اس طرح فائدہ اٹھائے، تو محنت تو انہوں نے کوئی نہیں کی، ہنر تو کوئی نہیں دکھایا، اور معاشرے کو ان کا کیا فائدہ ہوا؟ یعنی آپ کپڑے بناتے ہیں، جوتے بناتے ہیں، سبزیاں، پھل، باقی ساز و سامان، معاشرتی کام، فرنیچر بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، باقی تو چیزیں کوئی لوہے کی چیزیں مصنوعات بنا رہے ہیں، کوئی باقی چیز، تو وہ تو ایک کام ہوئے، وہ تو ایک روزگار ہوا، اس کے ذریعے جو کمائیں گے وہ جائز ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، کیا اسکل شو کی؟ کچھ بھی نہیں، بیٹھے ہیں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، جو ہار گیا وہ پھر لوگوں کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، گھر سے چیزیں اٹھا رہے ہیں، اور گھر والوں کو نقصان، مطلب ہر حوالے سے یہ کوئی بزنس تو ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس کے نقصانات ہیں معاشرتی اعتبار سے بہت زیادہ۔ تو یہ یاد الہی سے یہ چیز بھی غافل کرے گی۔ نقصانات اگر آپ اس کے بتائیں، شیطانی عمل ہے، بیکاری اور تنگ آسانی ہے، پھر ایسا شخص شراب بھی پیے گا جب جوا ہارے گا، تو اس طرح عزت نفس، گھر والوں کو یہ لوگ بھی بے چینی اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے، گھر کا سکون نہیں ملے گا، رشتہ داروں سے دور ہو جائیں گے، ہمسایوں سے دور ہو جائیں گے، تو ایسے لوگ اس معاشرے کے ناپسندیدہ لوگ ہوں گے، اور ایسا کمایا ہوا پیسہ جو ہے وہ پاک اور پاکیزہ اور برکت والا پیسہ ہو ہی نہیں سکتا جو شراب اور جوئے سے آپ نے کمایا ہے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے وہ ایک ٹاپک کافی ہے، تو اس کو آپ ٹاپک کو اتنا رکھیں کہ یعنی یہ 2 ٹاپک سمجھیں مل کے بن جاتے ہیں، تو آپ ان کو ایسے رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ بعض بچے شروع کرتے ہیں لکھنا تو ایک کو زیادہ لمبا لکھ دیتے ہیں، دوسرے کو ٹچ ہی کرتے ہیں، تو ان کا ٹائم، مطلب اس طرح نہیں۔ آپ کا پیپر جب آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے تو پورے کویسچن پیپر کو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے مارکس اور ٹائم میں، کہ اس کے کتنے مارکس ہیں تو اس کو کتنے ٹائم دینے ہیں۔ ایگزامپل کوئی جیسے آپ فرض کیجئے ترجمہ کرتے ہیں، تو اگر آپ کو ماشاءاللہ سے ترجمہ بھی اتنے ہی نمبر کا ہے جتنے نمبر کا ٹاپک ہے، تو اب ترجمہ اگر آپ کو اچھا آ رہا ہے تو وہ تو آپ 5 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں، محاورہ ترجمہ ہی لکھنا ہے نا صرف۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ پہلے اگر پلاننگ سے تیاری کرتے ہیں تو ایسے بچے زیادہ سکور کرتے ہیں۔ تو اس طرح
جب آپ زیادہ مارکس اسکور کریں گے تو آپ کے گریڈ میں فرق آئے گا. اب وہ کیسے آپ نے کرنا ہے؟ سمجھداری سے. یعنی کہ سب سے پہلے اگر آپ کو آبجیکٹیو کویسچن آتا ہے تو وہ بھی 5-10 نمبر کا آتا ہے، 5 کویسچن 2-2 نمبر کے، تو اس کو بھی آپ اتنا اچھے طریقے سے کریں کہ جلدی سے کریں اور نمبر بھی اچھے آ جائیں اور ٹائم بھی کم لگے. سیکنڈ نمبر پہ جو قرآن سورۃ بقرہ کا ترجمہ، سورۃ نور کا ترجمہ آنا ہے، تو جتنا اچھا ترجمے کی تیاری ہوگی اتنا ہی کم سے کم آپ ٹائم میں بامحاورہ ترجمہ 5 منٹ میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا ٹائم بچ گیا. باقی رہ گیا ایک گردان کرنی ہوتی ہے. اب گردان کی بھی جتنی اچھی پریکٹس ہوگی، 10 نمبر کی ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں اچھی گردان لکھ سکتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کتنے ٹاپک ہیں جو کہ آپ کم سے کم وقت میں کر سکتے ہیں، جن کی آپ نے پہلے اچھی تیاری کی ہو. تو باقی کیا بچتے ہیں؟ لانگ کویسچن. تو اس میں لانگ کویسچن یہ ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے ٹائم دے سکتے ہیں. تو جتنا چاہے پھر لمبا اس کے ٹائم دیکھ کے اور اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں جو آپ نے تیاری کرنی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ باقی ٹاپک پہ، باقی چیزوں پہ تو آپ سوچ کے بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں. اب جب ٹاپک کی باری آئی ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ ٹائم ہی کم ہے، تو اب جیسے میسر اور وہ خمر اور میسر آیا ہے تو آپ اتنا اس کو لمبا کر دیں کہ دوسرے والا شروع بھی نہ ہو. اب پھر تو اگر آپ نے ہاف کویسچن کیا ہے تو سمجھیں اگر 15 نمبر کا تو آپ نے 7 نمبر کا پورشن کیا نا، تو 7 میں سے بھی آپ کو 5 مل جائیں گے. تو آپ نے 15 نمبر میں سے 5 لیے تو یہ بہت ہی نقصان کا سودا ہوگا. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک کو اپنی گرپ میں رکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کے ٹائم کے مطابق اور کرنا ہے. یہ ایکچولی 2 ٹاپک ہیں، تو ان کو آپ نے اگر یہ آ جاتے ہیں تو بڑی سمجھداری سے ان کو اٹیمپٹ کرنا ہے. پہلے آیت دینی ہے، ایک 219 نمبر کی سورۃ بقرہ بیس ہے. باقی ہم نے سورۃ نساء کی، سورۃ مائدہ کی، ان کے حوالے دیے ہیں، تو باقی آیتوں کے حوالے اندر آئیں گے، لیکن جو بیس ہے وہ سورۃ بقرہ ہے، کیونکہ آپ کا سلیبس سورۃ بقرہ ہے. تو یہ چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سورۃ مائدہ، سورۃ نساء یا کوئی اور سورت ہے تو وہ اندر حوالے آئیں گے. تو اسی طرح آپ نے اس ٹاپک کو دونوں کو اگر اکٹھا آ جاتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے، ہاں ایک کام آپ کر سکتے ہیں. شروع میں آپ پہلے آیت دے دیں، پھر ٹاپک آیا، دونوں کے لغوی اصطلاحی میننگ اکٹھے دے دیں، اور پھر اس کے بعد شراب کا بتا دیں کہ کتنے سٹیپس میں یہ منع کی گئی. پھر جوئے کا بتا دیں، نہیں سوری، پہلے آپ پھر پس منظر بتا دیں کہ ان دونوں برائیوں کا عربوں میں اور پوری دنیا میں کتنا تھا چرچا اور عام تھی یہ برائیاں. تو ان کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو لیکن ان کے نقصانات معاشرے میں پورے تھے. قتل و غارت، فساد اس کی وجہ سے ہو رہا تھا، لیکن وہ اسے روزگار سمجھتے تھے. لیکن اس کے بعد بتانے کے بعد آپ صرف شراب کے سٹیپس بتا دیں کہ اتنے سٹیپس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر اس کے بعد جوئے کے بارے میں بتا دیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا، مطلب کس کس شکلوں میں جوا جو ہے وہ شمار ہوگا. تو اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو ان دونوں کے نقصانات اکٹھے ہی بتا دیں، الگ الگ بتانے کی بجائے. اس طرح بہت لمبا ہو جائے گا. نقصانات سیم ہی ہیں دونوں کے، معاشی، معاشرتی، یاد الہی سے غفلت، اور صحت. ایک بندہ بیٹھا رہے گا جوا کھیلتا رہے گا، اس نے کوئی ایکٹیویٹی تو کی نہیں، تو وہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ بات ہوگی. تو پھر دونوں میں نفسیاتی بڑی برائیاں ہیں، بیماریاں. تو یہ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، جبکہ میرے پاس جو بک ہے اس میں دونوں الگ الگ ہیں. اس کا کوئی، یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ یہ آپ اینڈ پہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ خمر اور میسر کے نقصانات. تو اس طرح آپ کا یہ ٹاپک گرپ میں رہے گا. اور آپ 15 نمبر کے کویسچن، 20 نمبر کے کویسچن کو ہم آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 15 نمبر کے کویسچن کو پھر 20 منٹ میں ہو جانا چاہیے. بہت اچھا. لیکن یہ نہیں کہ میٹیریل کم ہو، تیز، اور مطلب تیز لکھیں اور اچھا صاف بھی ہو. تو یہ چیزوں کی پریکٹس پہلے کرتے ہیں. تو کل ہم
ایک ایلا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ویسے تو ہم نے جب قرآن پاک سورۃ بقرہ پڑھی تھی تو یہ سارے ٹاپک ڈسکس کیے تھے، لیکن اب میں جو آپ کو اس کو اوورال بتانے لگی ہوں، ایلا اگر چھوٹا ہے تو کل میں کوئی اور بھی ساتھ دیکھ لوں گی۔ تو جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ ٹاپک آئے تو اس کی رہنمائی کر رہی ہوں، پھر آپ نے اس کو کیسے اور کتنے پوائنٹس پہ جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے، یعنی کون، جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ دو الگ الگ تر جگہ پہ نقصانات ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی جگہ پہ لے آئیں، کیونکہ عام طور پہ یہ ٹاپک اکٹھا ہی آتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شروع میں آیت، پھر ٹاپک، پھر لغوی اصطلاحی میننگ، پھر پس منظر، عرب اور پوری دنیا، اور پھر شراب کے سٹیپس، اور پھر جوئے کے کیا شکلیں ہیں اور کون سی چیز حرام ہے جوا، اور اس میں کیا کیا آتا ہے، تو اس کے بعد دونوں کے نقصانات، پھر آپ کا ٹاپک 20 منٹ میں ہونے کا پوری امید ہے۔ کل ہم نیا ٹاپک کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔